مفسرین نے تفسیر کے ساتھ تعویل کا بھی اہتمام کیا ہے۔ سب سے پہلے تعویل اور تفسیر کے فرق پر ابو بکر ترتوشی نے کتاب لکھی ہے۔ ابو بکر ترتوشی 6 صدی ہجری کے مفسر محدث ہیں۔ ابو بکر ترتوشی دونوں طوائے، ان کا فتاوی ترتوشیہ بھی موجود ہے ہمارے یہاں۔ فتاوی ترتوشیہ اپنے زمانے کے نہریر عالم، خبردار قسم کے محدث اور مفسر تھے۔ اللہ، قرآن مجید کی تفسیر اور تعویل دونوں علوم قرآن میں سے ہیں۔ تفسیر تقریباً کسبی ہے اور تعویل میرا اپنا اندازہ یہ کہ یہ وہبیات میں آ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالی مساعدت و نصرت جو فرماتے ہیں، یاد رکھنا اس میں تکلف نہیں کرو گے ورنہ غلط ہو جاؤ گے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ایسا باطنی مطلب جو ظاہری کے مطابق ہو۔ ایک باطنی فرقہ بھی ہے، ایک فرقہ ہے گمراہ اور بے دین، اس کا نام ہے الباطنیہ، اور وہ زنادقہ کی قسم ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز مراد نہیں ہے، ایکسرسائز آف دی باڈی، ورزش مراد ہے۔ زکوٰۃ سے زکوٰۃ تھوڑا مراد ہے، بلکہ اس سے مراد ہے پور فنڈ، غریبوں کی مدد کے لیے کچھ انتظام کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور روزے سے مراد کوئی باقاعدہ رمضان شریف اور صبح سے شام تک بھوکا پیاسا نہیں، بلکہ فاقہ ہے، معدے کو خالی رکھو، خلوب معدہ ہے۔ اور حج سے مراد ان کے نزدیک حج بیت اللہ نہیں ہے، ہر ملک اور شہر کا سالانہ میلہ ہے۔ ہر ملک اور شہر ایک سالانہ میلہ لگا ہے، اس میں لوگ کپڑا بیچے، چیزیں بیچے، اور سب لوگ میدان میں آ جائے، رنگ برنگ کپڑے پہنے۔ توبہ، یہ زنادقہ منکرین حدیث، یہ اسی فرقہ باطنیہ کے پرتو ہے، انہی کے عکس ہے، انہی کی نسل اور ذریت ہے۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ التاویل الملتفت عند اہل الحق هو ما يوافق التفسیر، یعنی نحن نعنی ونأخذ بالباطن اذا وافق الظاہر۔ چنانچہ حکیم الامہ مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے 2 واعظ ہیں، ایک کا نام ہے الظاہر اور دوسرے کا نام ہے الباطن۔ اگر مزید تفصیل کسی کو دیکھنی ہو تو وہ الظاہر و الباطن دیکھ سکتے ہیں، ہم بھی عرض کرتے رہیں گے۔